بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللہ کے فضل سے نور قرآن کے سلسلے میں ہم قرآن حکیم کے مطالب کا اختصار پیش کرتے ہوئے 13ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کی اس آیت سے مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ہاں، جس پر اللہ رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ امرأۃ العزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ پاکیزہ کلام زبان نبوت ہی سے ارشاد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار عزیز مصر میں کہا کہ یہ جو میں نے اس وقت کیا، یہ میں اپنی کوئی براءت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو نیک ثابت نہیں کر رہا، وہ تو نفس تو ہر ایک کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں جس پر اللہ کا رحم ہو۔ اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے لانے کا حکم دیا، اور جب وہ وہاں تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے کہا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہ تم ہمارے یہاں ایک اچھے عہدے پر رہو گے اور تمہاری امانت پر، دیانت پر اعتماد رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، تو پھر مجھے زمینی پیداوار کا ذمہ دار بنا دو کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور علم بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکین عطا کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جہاں چاہتے اب رہنے لگے، پہلے تو پابند تھے، اور فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور محسنوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ دنیا میں انعام جتنا بھی بڑا مل جائے، اصل انعام تو آخرت کا ہے، اور آخرت کا انعام اہل تقویٰ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب منظر بدلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتے، اور جب وہ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی تو ہمارا بچپن میں گم ہو گیا تھا، اس کا ایک بھائی ہے اور وہ والد کے پاس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں اناج اسی صورت میں ملے گا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ اور جب وہ نکلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو تھوڑے بہت پیسے لائے تھے وہ سب کے سب ان کے مال میں
اور ان کے اناج میں چھپا کر رکھ دیے۔ اب وہ جب واپس پلٹتے ہیں تو قرآن حکیم نے ان کے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ابھی وہ اچھی طرح پہنچے نہیں ہیں، اور والد کے حضور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا احترام کیا تھا، ان کا اکرام کیا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کی بجائے آخری بات سب سے پہلے کر دی، منع منا الخیل، کہ ہم سے اناج روک لیا گیا ہے، لہذا اب ہمارے ساتھ ہمارا وہ چھوٹا بھائی ساتھ جائے گا تو پھر ہمیں اناج ملے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امانت اور صداقت کے بارے میں تو ہمارا تجربہ کچھ اچھا نہیں ہے، کیا اسی طرح ہم تمہیں امین سمجھیں جس طرح پہلے اس کے بھائی پر امین سمجھا تھا؟ خیر، اللہ بہتر حافظ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب جب انہوں نے سامان کھولا تو اپنی رقم بھی اس میں پالی، تو والد سے کہنے لگے کہ اب اور کیا چاہیے، کہ یہ ساری قیمت بھی واپس مل گئی ہے اور اب ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے، ایک اونٹ اور ہمیں اناج کا لدا ہوا مل جائے گا، یہ تو بہت آسان ہے، سستا سودا ہے۔ اب جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھنا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی ساتھ ہی کہا جیسے ہر موحد بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، جیسے اسے سمجھنا اور کہنا چاہیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میرا توکل ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہاں وہ اسی طرح گئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی یعنی بنیامین کو الگ کر لیا اور سمجھا دیا کہ دیکھنا، اب کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو تمہارے لیے اچنبھا ہوں گے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ چنانچہ وہ جب چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا کٹورا ان کے اناج میں چھپا دیا، اور جب قافلہ دوبارہ روانہ ہوا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو آواز دینے والے نے کہا پھر اگر وہ مال تمہارے پاس برآمد ہو تو پھر کیا سزا ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ من وجد عندہ سواع الملک فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، کہ جس کے ہاں سے برآمد ہو وہی یعنی اس کی جزا ہے، یعنی اسی کو رکھ لینا، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ باقی بھائیوں کی پہلے تلاشی لی گئی اور بنیامین کا سامان بعد میں جانچا گیا تو اس میں سے بادشاہ کا پیالہ نکل آیا، تو اب پھر برادران یوسف پکار اٹھے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے کبھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر ناراض تو بہت ہوئے ہوں گے، لیکن غصہ پی گئے اور جی میں کہا کہ میرا رب ہی جانتا ہے جو تم یہ باتیں بنا رہے ہو۔ القصہ، اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کی، آپس میں مشورہ بھی کیا کہ بادشاہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا والد بوڑھا آدمی ہے، تو ہم میں سے ایک کو اس کے بدلے میں رکھ لیں اور اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر بہت بڑا ظلم ہوگا،
جب اس طرف سے مایوس ہوئے تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو، اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی ایک گناہ کا اور اس طرح کی خیانت کا ارتکاب کر چکے ہو، اس وقت بھی وعدے کو پورا نہیں کر پائے تھے، تو جاؤ اپنے باپ کی طرف اور انہیں کہہ دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اگر کچھ پتہ ہوتا، ہم کوئی غیب تو جانتے نہیں، قافلے سے پوچھ لیں اور جس بستی میں ہم رہ رہے تھے ان سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حقیقت سے کچھ واقف تھے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا گیا تھا، اور وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہو سکتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوہری خوشی عطا کرنی ہو اور وہ دونوں بھائی ایک ساتھ میرے پاس لانے ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیٹو، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، پہلے تم صرف یوسف علیہ السلام کے متلاشی تھے، اب اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب پھر برادران یوسف تھوڑی سی قیمت لے کر پھر پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ عزیز مصر جئنا ببضاعۃ مزجاہ، اب تو ہم بہت تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں، فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، تو جتنا اناج پہلے دیتے تھے اتنا ہی دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب یہ موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے راز سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا۔ فرمایا کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کچھ کرتے رہے؟ تو اب ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پہچان گئے اور کہنے لگے اینک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جب موقع ہے تو انہوں نے فوراً اقرار جرم کیا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فوقیت دی ہے اور ہم ہی ظالم تھے، ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تمہیں کوئی ڈانٹ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور کتنی عجیب مناسبت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سرداران قریش جو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرتے رہے تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، جس طرح برادران یوسف نے بھی کہا تھا اقتلوا یوسف، اور اسی طرح انہیں گھر سے نکالا اور پھر بالآخر انہی کے حضور پیش ہوئے، اسی طرح قریش کے سرداران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، اور کسی کی تلقین پر غالباً کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بات پڑھائی تھی کہ اگر معافی چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو بات تھی وہ زبان پر لاؤ اور کہو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قرآن کی آیت ہے، اور لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلا جملہ ہی تلاوت کریں گے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اور اس طرح آغاز اور انجام میں مناسبت اور موافقت کی بنا پر یہ بہت بڑے اسباق پر مشتمل صورت قرآن حکیم نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل اور معجزانہ بیان کے ساتھ یہ قرآن حکیم کی یہ عظیم صورت ہے۔ علیہ السلام کے بھائی جب واپس اپنے وطن روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قمیص انہیں عطا کی اور کہا کہ اسے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی بھی درست ہو جائے گی۔ اور قرآن نے بڑے لطیف انداز میں ذکر کیا ہے کہ ابھی قافلہ مصر سے چلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا آدمی سٹھایا ہوا ہے تو میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور جو لوگ پاس تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو اسی طرح پہلے جیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا شوق ہے جو آپ کی زبان پر آ گیا۔ پھر اسی اثناء میں جب قافلہ لوٹا اور قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو فرتد بصیرا، اور وہ ان کی بینائی پلٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوراً اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، ہمارے لیے استغفار کرو کہ ہم بہت خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح یہ نہیں فوراً نہیں کہہ دیا یغفر اللہ لکم، بلکہ ان سے کہا سوف استغفر لکم ربی، ہاں عن قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تہجد کے نماز کے استغفار تک یہ دعا مؤخر رکھی تھی، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ اب قصہ جو گونہ گوں اسباق اپنے اندر لیے ہوئے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہاں جا کر اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر آ جانا، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے اپنے والدین کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو ورفع ابویہ علی العرش، انہیں تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور تمام بھائی ان کے حضور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد گرامی، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اور یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا اور تمہیں صحرا سے اس شہر میں لایا، اور مجھ پر وہ نعمت تمام کی۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان حالت میں موت دے اور مجھے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما۔ اور قرآن حکیم یہاں اب نتیجہ نکالتا ہے، چنانچہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے نازل فرما رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تو نہ تھے جب وہ اسکیم بنا رہے تھے، جب وہ سازش کر رہے تھے، آپ ان کے پاس نہ تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ جتنی بھی خواہش کر لیں، سب کے سب لوگ تو مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیلات تک بیان فرما دیں، لیکن وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اور ساتھ ہی قرآن حکیم فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ سورت کے نزول کے پس منظر میں ہے کہ کچھ سوالات قریش نے کیے تھے جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ کیسی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ایک نشانی انہیں راہ راست دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا دین ہے، جس پر آپ کاربند ہیں،
اور جس پر آپ کے متبعین کاربند ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا لقد کان فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس سارے قصے میں بڑی عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی بات تو نہیں، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی ہے اور ہر چیز کی تفصیل بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے بعد قرآن حکیم کی صورت ہے الرعد، اور اس میں ایک جملہ آتا ہے یسبح الرعد بحمدہ، کہ رعد یعنی بجلی کی کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کہتی ہے، اور یہی لفظ سورت کا نام قرار پایا۔ یہ قرآن حکیم کا 13واں سورہ ہے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، البتہ یہ پہلی 3 سورتوں سے تھوڑے سے مختلف انداز میں شروع ہوئی۔ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ یہ آیات ان کا لفظ برحق ہے، ان میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ حق ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمان بلند کر دیے بغیر کسی ستون کے جو تم دیکھ سکو، اور ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی عرش ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور پوری کائنات اور اس کا نظام بطور استشہاد قرآن حکیم نے پیش کر دیا کہ سورج اور چاند سب اس کے حکم کے پابند ہیں، کل یجری لاجل مسمی، اور سارے کے سارے ایک مقرر مدت تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، اور آیات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو، یعنی یقین کے لیے رب تعالیٰ کا کلام ہی کافی ہے کہ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اور کتنے مقامات پر فرما چکا کہ تم اپنے رب کے حضور پیش ہوگے، تو پھر اس سے بڑھ کر یقین کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن انسان عجیب ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو بذات خود عجیب ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر حیرانی کی بات ہے تو ان کی یہ بات موجب حیرت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر سے پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ لوگ در حقیقت اپنے رب کے کافر ہیں، اس کی قدرت کے کافر ہیں۔ کیسے یہ کہتے ہیں؟ اور اس کفر کی پاداش میں قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ پھر یہ قیامت جلد کیوں نہیں آ جاتی؟ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ ہم تو ان کے لیے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے اچھائی کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ایمان لا کر کامیاب ہو جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اس اچھائی سے پہلے برائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے کتنی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ظلم کے باوصف انہیں بہت معاف کرتا ہے، اور انہیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور فرمایا کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اترا؟ کہہ دو انما انت منذر، انہیں سمجھا دو کہ آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور جس طرح ہر قوم کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آنے والا ایک ہادی ہوتا ہے، آپ تو ہدایت کا پیغام لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے معجزانہ انداز میں یہ بیان فرمایا کہ یہ کس طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، جو ان کو پکارتے ہیں جو کچھ جانتے بھی نہیں، اور اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جو اس وقت سے انہیں جانتا ہے جب یہ ابھی اپنے ماں کے رحم میں تھے، جب وہ ان میں کمی بیشی ہو رہی تھی وہ سب جانتا ہے، اور پھر وہ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور پھر وہ ایسا سمیع ہے کہ کوئی آہستہ پکارے یا بلند آواز سے دعا کرے اس کے لیے برابر ہے، کوئی دن کی روشنی میں چلے یا رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہ سب کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر پھر یہ کیسے ایسے معبودان باطل کو پکارتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ یہ یعنی مناظر قدرت بیان کرتے ہوئے بجلی کی چمک اور پھر بادلوں کا آنا، یہ سارے مناظر ذکر کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ لہو دعوت الحق، کہ اسی کا پکارنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو لوگ اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کنویں پر کھڑا ہو کر آدمی پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی کو پکار رہا ہو، اور کافروں کی چیخ و پکار بالکل بے حقیقت رہتی ہے۔ اور پھر آخر میں آگے چل کر یہ بھی بیان فرمایا سورہ الرعد میں کہ جو لوگ اللہ کی دعوت قبول کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کی ملکیت میں ہوں، زمین میں جو کچھ ہے سب کے وہ مالک ہوں، ان سے فدیے کے طور پر قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بہت برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پر 13ویں پارے کا نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے کے نصف ثانی کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کہ کیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ حق ہے، کیا یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ فرق جانچنے کے لیے بھی عقل چاہیے، صرف عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔ دونوں فریقوں کے اعتقاد کا، ان کے اعمال کا، ان کے اخلاق کا فرق اس طرح واضح کیا کہ جس طرح سیاہی اور سفیدی میں امتیاز ہوتا ہے، جس طرح اندھیرے اور روشنی میں امتیاز ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وہ تو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور اس کو کبھی توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور اللہ نے انہیں جو کچھ رزق دے رکھا ہے اس میں سے کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور اگر کوئی ان پر زیادتی بھی کرے تو اس کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور آخرت کا ٹھکانہ انہی کے لیے ہے۔ کیسا؟ جنات عدن، سدا بہار باغات، یدخلونہا، وہ بھی وہاں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ خود بھی وہاں داخل ہوں گے اور
ان کی آباء و اجداد بھی، ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولادیں بھی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور کیا شان ہوگی کہ ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے ان پر اور اللہ کی جانب سے انہیں سلام پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم نے جو دین پر استقامت دکھائی اسی کے مقابل تم اس عظیم الشان نعمت سے بہرہ مند ہو رہے ہو۔ اور دوسری طرف جو اس کلام الہی پر ایمان نہیں رکھتے، جو رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کی باتیں ہی بناتے رہتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے؟ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کا عہد پختہ کرنے کے بعد پھر سے توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر اصلاح کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ فساد مچاتے ہیں، ان لوگوں پر سلامتی برستی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت برستی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ نعمت عطا ہونا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اور وہ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال و منال ہے، ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے، اختیار حکومت ہمارے پاس ہے، یہ غریب اور پسے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو چند لمحوں کا لطف ہے جو ہوا کے ساتھ ہی اڑ جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اہل کفر ایک اور شبہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی نشان تو اترا نہیں، اگر یہ رسول ہے تو اس پر کوئی نشان اترتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ قرآن کیا چھوٹا نشان ہے کہ بعض اہل ایمان بھی سمجھنے لگتے کہ چلے ان کو کوئی نشان دکھا دیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر ہم ایسا قرآن اتارتے جس سے پہاڑ چلنے لگتے، جس سے زمین شق ہو جاتی اور جس سے مردے بولنے لگ جاتے، تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اور ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی کلام ہوتا جس میں یہ صفات ہوتی تو وہ قرآن ہوتا، لیکن اللہ ان کی مرضی کا پابند تو نہیں ہے، اس نے ہدایت کے لیے پیغام اتار دیا، تو کیا اب بھی اہل ایمان اس بات سے مایوس نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، اور اہل کفر کے آس پاس آسمان سے بجلیاں برستی رہیں گی یا ان کے گھروں کے قریب مصائب اترتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، تو وہ دن جس کا وعدہ ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ پہلے انبیاء اور مرسلین کے ساتھ بھی مذاق کرتے رہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ رسولوں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، میں نے انہیں مہلت دی اور پھر اچانک انہیں پکڑ لیا، اور پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ اور پھر
سورت کے آخر میں تمام رسالتوں کا ایک طرح سے خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی اولاد بھی تھی اور ان کی بیویاں بھی تھیں، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے جو لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور اسی کے پاس وہ لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر ہم چاہیں تو جو ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو ایسے ہی اپنے پاس بلا لیں کہ آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے اور حساب ہم نے لینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ارد گرد سے زمین کو تراشتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ گویا کہ قریش کو تنبیہ تھی جن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ فرمایا لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی بھی پس پشت ڈالنے والا نہیں۔ وہو سریع الحساب، اور آخر میں فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی بڑی سازشیں کر کے دیکھ لی، بڑے بڑے مکر کر کے دیکھ لیے، تو ساری تدبیر تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کر رہا ہے، اور یہ کافر بھی جان لیں گے کہ انجام کس کا ہے۔ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دو میری رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جبریل امین یا پھر اہل کتاب کے مومن یعنی حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے وہ رفقا جو ایمان لا چکے تھے اور گواہی دیتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ یہاں پر سورہ الرعد مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کے بعد سورہ ہے ابراہیم، یہ بھی سورہ الرعد کی طرح مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ 52 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز بھی قرآن حکیم کے وصف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی توفیق سے، اس کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو اس غالب اور صفات عالیہ سے متصف کا راستہ ہے۔ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے شدید ترین عذاب کی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اس سیدھی راہ کی بجائے کوئی ٹیڑھے میڑھے راستے ہوں۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یہاں ایسی حقیقت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جو غالباً قرآن حکیم کا واحد مقام ہے۔ فرمایا
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس قوم کی زبان میں تبلیغ کرنے کے لیے، لیبین لہم، تاکہ ان کی طرف احکام جو نازل کیے جاتے ہیں انہیں اچھی طرح بیان کر دے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ کون گمراہ رہتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کس طرح انہیں اللہ نے پیغام دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، اور پھر جب اللہ رب العزت والجلال نے انہیں فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نعمت بھی انہیں یاد کرائی، اور انہیں یہ بھی کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ تمہارے رب کا اعلان ہے، اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور نعمت دوں گا، اور اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کفر پر جمع ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے سب سے، وہ خود حمید ہے۔ تو کیا تم سے پہلے لوگوں کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، عادی اور ثمودی، والذین من بعدہم، اور اس کے بعد جو لوگ ہوئے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے آرام سے کہہ دیا اپنی انگلیاں منہ میں ڈالتے ہوئے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ ہم تو پیچ در پیچ شک میں مبتلا ہیں کہ جو تم دعوت دے رہے ہو یہ شک و شبہ سے بالا نہیں ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں سمجھایا کس بات میں شک کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، وہ تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ تو تمہیں بلاتا ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہارے گناہوں کی بخشش کا سامان کر رہا ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے رہا ہے۔ تو لوگوں نے پھر وہی بات کہی جو بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں سے کہی، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، تم ہماری طرح بشر ہی تو ہو، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم ہمیں باز رکھنا چاہتے ہو ان معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تو پھر کوئی دلیل لاؤ۔ رسولوں نے انہیں یہی جواب دیا، إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جسے چاہتا ہے مقام نبوت پر سرفراز فرماتا ہے۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی نشان نہیں لا سکتے، اور ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور مومنوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، اور کیسے توکل نہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اور جو تم ہمیں ستا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر رسولوں کو دھمکی ملی کہ ہم تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ یہ گویا کہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دھمکیاں دی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے، اور دوسری طرف ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے جو کفر کی راہ پر تھے وہ اسی راہ پر گامزن تھے، تو تم بھی ان کے انجام سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور پھر اس سے آگے چند آیات میں اہل کفر کا انجام بتایا گیا ہے، اور اس مقام پر جہنم کی ناقابل تصور سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ،
کہ جہنم میں ہوں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی جو پیپ پر مشتمل ہوگا وہ انہیں پلایا جائے گا، جسے وہ نگلنے کی کوشش کرے گا لیکن نگل نہ پائے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف رواں دواں ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی، موت کے اسباب اس کی طرف رواں دواں ہوں گے اور اسے موت نہیں آئے گی، اور پھر اس کے پیچھے بھی بہت سخت عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ایک منظر بیان فرمایا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال آسمان و زمین کا مالک ہے، اگر چاہے تو تمہیں یک بیک لے جائے اور کچھ اور لوگوں کو لے آئے، اسی طرح وہ تمام لوگوں کو ایک دن مار دے گا اور سب کے سب اس کے حضور پیش ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر وہاں آج کے جو ناتوان ہیں، جو طاقتوروں کا کہا مان کر ایمان کے راستے سے گریزاں رہتے ہیں، وہ اس دن اپنے بڑوں سے پوچھیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تو کیا آج تم اللہ کا عذاب کچھ ہماری طرف سے برداشت کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، آج تو برابر ہے کہ اب ہم افسوس کریں یا صبر کریں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں اس کے سوا۔ اور شیطان جو سب انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اعلان کر دے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا اور تم اپنے اختیار سے میرے پاس چلے آئے، تو اب میں تمہیں نہیں بلاتا تم مجھے نہیں بلاؤ۔ اور پھر وہیں آواز دے دی جائے گی ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بالمقابل وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہر طرف سے انہیں سلام سلام کا تحفہ مل رہا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہے، یہ فرق کس طرح رونما ہوا؟ فرمایا ایک وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پر کاربند ہیں، جو کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کلمہ خبیثہ کے پجاری ہیں۔ تو کلمہ طیبہ وہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جڑیں تو زمین میں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور جو خبیث درخت ہے یعنی کلمہ کفر وہ تو اس کی جڑ تو کہیں ہے نہیں، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ نماز قائم کریں اور اللہ نے جو کچھ انہیں رزق دے رکھا اس میں سے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے نہ دوستی۔ اور پھر اس سے چند آیات بعد بیان ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا، اور وہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہاں رہنے والوں کے لیے رزق کی دعا بھی کی، اور خصوصی دعا یہ مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام اہل ایمان کو جس دن حساب قائم ہونے والا ہے۔ اور حساب کے دن کی مناسبت سے قرآن حکیم فرماتا ہے اے مخاطب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان بدعملیوں سے ناواقف ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہیں اس دن کی طرف مؤخر کر رہا ہے
کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے بارے میں یہ بھی گمان نہ کرو کہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ خلاف کر دے گا، نہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن زمین اور زمین ہوگی، آسمان اور آسمان ہوگا، اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کا لباس گندک کا ہوگا، اور وہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ کی لپٹیں، آگ کے شعلے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوں گی۔ اور یہ آخری آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس، یہ سب لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ یہ ڈر انہیں سنا دیا جائے اور انہیں پتہ ہو انما ہوا الہ واحد، کہ وہ تنہا معبود برحق ہے، اور عقل مند نصیحت حاصل کر لیں۔ اس پر سورہ ابراہیم تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 13واں پارہ بھی تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اس لیے کہا کہ ایک آیت سورہ الحجر کی اس پارے میں شامل کی گئی ہے، جس کی تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کریں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔